السلام علیکم ایوری ون. لاسٹ لیکچر میں ہم نے فلورنس نائٹنگیل کی نیڈ بیس تھیوری ڈسکس کی تھی اور ٹوڈیز لیکچر میں ہم ورجینیا ہینڈرسن کی نیڈ بیس تھیوری کو ڈسکس کریں گے. ہینڈرسن 1897 to 1996. Outline of the theory are: at the end of this lecture, the learner will be able to discuss the background of the theorist, describe the major concepts and assumptions of the theory, explain the main components of the theory, discuss the application of Virginia Henderson theory in nursing process. ہینڈرسن نے اپنے کیریئر میں ایز اے نرس، ایز اے تھیورسٹ، ایز اے ریسرچر اور ایز اے اتر بہت زیادہ کام کیا ہے. شی واز نون فار ہر نیڈ تھیوری اینڈ ڈیفائننگ نرسنگ. اس نے نرسنگ کو ایک یونیک ڈیفینیشن دی ہے، اس کے لیے وہ بہت زیادہ مشہور ہے اور اس کو فرسٹ لیڈی آف دا نرسنگ بھی کہا جاتا ہے. She also called the modern day mother of nursing and the 20th century Florence Nightingale. She born in Kansas City, Missouri on November 30th, 1897. She received her diploma in nursing from the Army School of Nursing at Walter Reed Hospital, Washington, D.C. in 1921. She worked as a nurse in the Henry Street Visiting Nurses Services for 2 years. She started her teaching in nursing in 1923 at the Norfolk Protestant Hospital in Virginia, and she entered in Teacher College at Columbia University for her bachelor degree in 1932, and she received her master degree in 1934. چونکہ ہینڈرسن نے نرسنگ پروفیشن میں بہت سارا کام کیا ہے اور اس نے بہت سارے خدمات سر انجام دیے ہیں، جس کی بدولت امریکن یونیورسٹیز نے ان کو اعزاز کے طور پر 13 ڈگریز دیے ہیں. اس نے ایز اے ریسرچ بھی بہت سارا کام کیا ہے. اپنا ریسرچ اس نے یاری یونیورسٹی اسکول آف نرسنگ سے اسٹارٹ کیا تھا اور اس کا نرسنگ پروفیشن میں بہت سارا کام ہے، اس لیے اس کو ماڈرن نرسنگ کا فلورنس نائٹنگیل کا خطاب بھی دیا گیا ہے. اینڈ ایٹ لاسٹ شی ڈائڈ ان مارچ 1996. تھیوری ڈیولپمنٹ. تھرو آؤٹ ہینڈرسن نے اپنے کیریئر کے دوران، اپنے نرسنگ پریکٹس کے دوران، اپنے ریسرچ کے دوران یہ ریئلائز کیا کہ نرسنگ پروفیشن کا اپنا ایک کلیئر ڈیفینیشن ہونا چاہیے، جو کہ اس نے اس تھیوری کے ذریعے سے ڈیفائن کیا نرسنگ پروفیشن کو. اور سیکنڈ اس کا اس میں یہ تھا کہ اس نے نرسنگ پروفیشن کے لیے کہ نرسنگ پروفیشن ہے کیا اور نرس کا رول کیا ہے اور نرس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ان تمام کویسچنس کا اس نے آنسرز بھی دیے ہیں. اس نے بکس لکھے ہیں، اس نے بہت سارے آرٹیکلز لکھے ہیں، وہ اترز رہ چکی ہے اور اس کا یہ بھی بیلیف تھا یا یہ اس کا ایک ازمپشن تھا کہ نرسنگ کلینکل ٹیچنگ کے لیے ریسرچ ہونا چاہیے تاکہ ہم ان ریسرچ کے ذریعے سے ہم نرسنگ پریکٹس میں یا نرسنگ پروفیشن میں ہم بہتری لا سکے اور ہم نرسنگ جو کیئر دیتے ہیں وہ کوالٹی آف کیئر ہم پرووائڈ کر سکے تھرو ریسرچ، ہم یہ ایویڈنس پرووائڈ کر سکے اپنے نرسز کو. اور اس کا ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ تھا ایز اے نرس ایجوکیٹر. اس نے اس تھیوری میں بھی اس کا ایک میجر پارٹ جو ہے وہ ایز اے ایجوکیٹر کہ نرس ایز اے ایجوکیٹر اس کا کیا رول ہے یا وہ کس طرح سے پیشنٹ کو ایجوکیشن پرووائڈ کرتی ہے، وہ اس میں ہم ڈیٹیل سے میں آپ کو سمجھاؤں گی اس لیکچر کے لیے. اوکے، اس تھیوری میں ہینڈرسن نے نرسنگ پریکٹس کا ایک منفرد مقام بتایا ہے.
اس تھیوری میں اس نے بیسک ہیومن نیڈس کے امپرومنٹ یا کے امپورٹنس پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور اس نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ نرس کا کام ان تمام بیسک نیڈس کو اسسٹ کرنا ہے اور اس کا پورا کرنا ہے ایک پیشنٹ کو، اس مقصد کے ساتھ کہ ہم پیشنٹ کو ان بیسک نیڈز میں ایز اے نرس سپورٹ کر سکے اور ان کو وہ تمام بیسک نیڈز پرووائڈ کر سکے اور پیشنٹ کو انڈیپینڈنٹ بنا سکے، اور اس مقصد کے لیے اس نے 14 جو کمپوننٹس ہیں وہ پروپوزڈ کیے ہیں، جو کہ ہم ون بائی ون آگے کے سلائیڈز میں پڑھیں گے۔ ہینڈرسن کے میجر ازمپشن میں ایک یہ اس کی ازمپشن تھی کہ نرس مریض کی کیئر کرتی ہے اس کی بیماری سے لے کر اس کے صحت مند ہونے تک، اور اس کا ایک اور ازمپشن یہ تھا کہ نرس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہیلتھی پرسن کو بھی اسسٹ کرے اور وہ خدمت کرے دن رات مریض کی، چاہے حالات کیسے بھی ہو۔ جیسے کہ آج کل کا جو ہم کووڈ-19 کا ایگزامپل یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ نرسز ایسے کروشل حالات میں بھی اپنے پریکٹسز کی خاطر اپنے آپ کو ڈیووٹ کرتی ہے اور اپنے خدمات کو سر انجام کرتی ہے، اپنی ڈیوٹیاں اچھے طریقے سے کرتی ہے، دن رات مریض کو ٹھیک کرنے میں لگی ہوتی ہیں، اور یہ اس کے میجر ازمپشنز بھی تھے یہ ہینڈرسن کے۔ ہینڈرسن نے نرسنگ کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے دی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ نرسنگ کا رول ایک یونیک فنکشن ہے جو کہ نرسز ایک انڈیویجول کو یا کلائنٹ کو اسسٹ کرتی ہے اگر وہ بیمار ہوتا ہے یا وہ صحت مند ہوتا ہے، اور ان تمام ایکٹیویٹیز کے جو کہ بیسک نیڈز ہوتے ہیں اس کے پرفارمنس میں وہ مددگار ثابت ہوتی ہے، اس کو ہیلتھ کی طرف لے کے جانے میں، جو کہ وہ ایکٹیویٹیز جو کہ ایک مریض کو ہیلتھ کی طرف اور ریکوری کی طرف لے کے جاتی ہے، اس میں نرس سپورٹ کرتی ہے، یا وہ پیسفل ڈیتھ دینے میں بھی ان جو کہ اینڈ اسٹیج آف لائف پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو بھی سپورٹ کرتی ہے کہ اس کی پرامن ڈیتھ ہو جائے، اور نرس کا رول اس نے بتایا کہ ایز اے نرس وی نیڈ ٹو پرووائڈ اسسٹنس فار دا پیشنٹ ٹو اچیو ہیلتھ اینڈ انڈیپینڈنس۔ میجر کانسیپٹ آف دا تھیوری، انڈیویجول اور پیشنٹ۔ ہینڈرسن کے مطابق ہر انسان کو کچھ بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو صحت مند رہنے کے ضامن ہوتے ہیں، جیسے کہ اس نے بتایا ہے کہ شی کنسیڈر جیسے کہ بیالوجیکل آپ کے نیڈز ہیں، بیالوجیکل نیڈز میں آپ کے خیال میں کیا آتا ہے؟ جیسے کہ آپ کے فوڈ ہے، آپ کا سلیپ ہے، آپ کا شیلٹر ہے، یہ آپ کے بیالوجیکل نیڈز ہیں جن کے ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اور جیسے کہ سائیکولوجیکل نیڈ ہے، سائیکولوجیکل نیڈ میں آپ کی جو آپ کا بیہیویئر ہے، جو آپ کا کمپیٹنس ہے، یا جو آپ کا اس میں اٹانمی آپ کا آتا ہے، یہ سارے آپ کے سائیکولوجیکل نیڈز میں آتے ہیں، جیسے کہ آپ کا سوشیولوجیکل نیڈز ہیں، سوشیولوجیکل نیڈز میں آپ کا کمیونیکیشن، آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن، یہ آپ کے سارے سوشیولوجیکل نیڈز ہیں، اور اسپریچول نیڈز میں آپ کا جو ریلیجیس جو آپ کا آسپیکٹس ہیں، جو جتنے بھی ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہیں، جو پریکٹسز ہیں جس سے آپ کو سکون ملتا ہے، تو یہ کیا یہ سارے کمپوننٹس جو ہیں اس کو ہینڈرسن نے مجموع اس نے کہا ہے کہ یہ اس تھیوری میں اس نے پیشنٹ کو ان تمام کمپوننٹس کا یا ان تمام چیزوں کا مجموعہ قرار دیا ہے کہ یہ تمام جو بیالوجیکل، سائیکولوجیکل، سوشیولاجیکل اینڈ اسپریچول نیڈس کا ایک مجموعہ اس نے انڈیویجول کو قرار دیا ہے۔
ہینڈرسن کے مطابق ہیلتھ ہر ایک انسان کا اس کی تھیوری میں جو 14 کمپوننٹس ہے اس کا انڈیپینڈنٹلی اس کو پرفارم کرنا، وہ اس کو ہیلتھ کہتی ہے کہ اس کے جتنے بھی 14 کمپوننٹس ہے، جو بیسک نیڈس کے 14 کمپوننٹس ہے، اس کو ایک بندہ اگر انڈیپینڈنٹلی پرفارم کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہیلدی ہے۔ اور نرس کا رول اس میں پروموٹنگ ان ہیلتھ، پریونشن آف النس اینڈ بینگ ایبل ٹو کیور، اس میں اس کا نرس کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ ایک مریض کو یا جو 14 کمپوننٹس میں کوئی بھی کمپوننٹس وہ صحیح طریقے سے پرفارم نہ کر سکتا ہو تو نرس اس کے ہیلدی ہونے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے اور اس کو سپورٹ کرتی ہے اور اس کمپوننٹ کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ہینڈرسن کے مطابق انوائرمنٹ وہ سیٹنگ یا وہ ایکسٹرنل کنڈیشنز ہے جو کہ جسے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں یا جو کہ ہمارے گڈ صحت یا صحت مند رہنے میں خلل ڈالتے ہیں، جیسے کہ بہت زیادہ ٹمپریچر کا بڑھ جانا، یا جیسے کہ صفائی کا نہ ہونا یا زیادہ شور کا ہونا، تو یہ سارے آپ کے جو ہمارے ایکسٹرنل کنڈیشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس نے پھر مزید کہا ہے کہ جو بیسک نرسنگ کیئر ہے وہ انوالو سے پرووائڈنگ کنڈیشنز انڈر وچ دا پیشنٹ کین پرفارم دا 14 ایکٹیویٹیز unaided. For nursing, she said, provide assistance an individual who lacks the necessary strength, will, and knowledge to satisfy one or more of 14 basic needs components. And the nurse also assists and supports the individual in life activities and the attainment of independence. The 14 components of Virginia Henderson theory. She categorized nursing activities into 14 components based on human needs. The first one, maintain breath normally, maintain eat and drink adequately, eliminate body waste properly, move and maintain desirable postures, sleep and rest, proper sleep and rest, select suitable clothes, dress and undress, maintain body temperature within normal range by adjusting clothing and modifying environment. Number 8, keep the body clean and well groomed and protect the integument. 9 number, avoid dangers in the environment and avoid injuring others. Number 10, communicate with others in expressing emotions, needs, fear, or opinions. Worship according to one's faith. Work in such way that there is a sense of accomplishment. Play or participate in various forms of recreation. Learn, discover, or satisfy the curiosity that leads to normal development and health, and use the available health facilities. ہینڈرسن نے مزید ہمیں یہ جو 14 کمپوننٹس آف نرسنگ کیئر ہے اس نے اس کو مزید اسپیسیفائی کیا اور ہمارے لیے اس میں اور بھی آسانی کر دی کہ اس میں سے کون سے کمپوننٹس آپ کے فزیولوجیکل ہے، کون سے آپ کے سائیکولوجیکل ہے، کون سے اسپریچول اینڈ مورل اور سوشیولوجیکل ہے۔ تو اس نے اس کو ایکسپلین کیا کہ دا فرسٹ 9 کمپوننٹس آر فزیولوجیکل and the 10th and 14 are psychological aspects of communicating and learning, and the 11th component is a spiritual or moral aspects, and the 12th and 13th components are sociological oriented to occupation and recreation. In this theory, she described the nurse role as a substitutive, acting for a person, supplementary, assisting a person, and complementary, working with the person. What is substitutive? Substitutive کیا ہے؟ اس میں doing for the patient.
In this role, nurse perform all aspects of the activities for the patient. For example, provide oral care of unconscious patient, change position and like dressing and etc. इस रोल में नर्स सिर्फ वो काम करती है जो मरीज खुद नहीं कर सकता या वो खुद करने के एबल नहीं होता, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूटिव कहा जाता है. According to the Henderson, the supplementary role of a nurse is to provide help and support to the person in performing the 14 components of basic needs. In the third role, Henderson described complementary working with the person. इसमें नर्स का रोल एक टीचर का होता है. इसमें मरीज़ खुद सारे काम कर सकता है, लेकिन वो एक्टिविटीज़ जो वो खुद कर सकता है लेकिन उसके पास उसके करने के लिए एजुकेशन नहीं होती है, तो नर्स उसको गाइडेंस प्रोवाइड करती है, मरीज़ को एजुकेट करती है कि किस तरह से मेडिकेशन लेनी है, कोई ख़ास एक्सरसाइज है, फ़िज़िकल थेरेपी है वो किस तरह से करनी है, खाना किस तरह से खाना है, वो उनकी केयर किस तरह से करनी है, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. तो इसमें नर्स का रोल एक एजुकेटर का होता है, एक गाइडर का होता है, जो इसमें गाइड करती है पेशेंट को.